وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدیر صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی شروع سے جو ترتیب ہے، جیسے کوئی بھی کتاب لکھی جاتی ہے تو پہلے یہ بیان کیا جاتا ہے یہ کس کے لیے لکھی جا رہی ہے، یہ 10ویں کے طلباء کے لیے ہے یا انٹر کے لیے ہے یا کس طبقے کے لیے اس کا فائدہ ہوگا۔ تو شروع میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو کتاب، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک کی بات، کنفیوز کرنے والی کوئی بات نہیں ہے، لیکن فائدہ جو ہوگا متقیوں کو ہوگا۔ 3 گروپ بتائے گئے فائدہ اٹھانے کے بارے میں کہ جو متقی ہیں ان کو فائدہ ہوگا۔ متقی کی تشریح کی گئی جو کائنات کی جو چیزیں چھپی ہوئی ہے ان کو سمجھنے کی جن کی طلب ہے ان کو فائدہ ہوگا، جو غیب کو مانتے ہیں۔ جو صرف سامنے جو نظر آتا ہے اسی کو ماننے والے ہیں چھوٹی نگاہ والے، ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ جو غیب کی سمجھنے کی طرف ہے ان کو ہوگا۔ پھر جن کے اندر پیسے کی حرص نہیں ہے، جو اللہ کا دیا ہوا مال ہے اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں، ان کو سمجھ میں آئے گی بات۔ پیسے کے دیوانوں کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے بعد فرمایا کہ کن کو بالکل فائدہ نہیں ہوگا، تو فرمایا جو کھلے ہوئے کافر ہیں، جنہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم کو ماننا نہیں ہے، ان کو بالکل فائدہ نہیں ہوگا۔ ان کو ڈرانا نہ ڈرانا سب برابر ہے۔ اس کے بعد کل سے تیسرا عنوان شروع ہوا، تیسرا طبقہ منافقوں کا، جو مدینے میں پہلے سے مشرکوں میں یا زیادہ یہودیوں میں سے ظاہر میں مسلمان ہو گئے تھے، حضور کی مجلسوں میں بھی بیٹھتے تھے، اچھی اچھی باتیں کرتے تھے، اور اندر سے یہودیوں سے ملے ہوئے تھے۔ تو ان کا بیان کل سے شروع ہوا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر بھی آخرت پر، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے۔ یہ اللہ رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، حقیقت میں اللہ رسول کو نہیں دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب ان کے دل میں بھی کیا ہے، مرض ہے، یعنی وہی بات کو نہیں ماننے کی پہلے سے ان کی
پالیسی ہے. اب یہ اس کی وجہ سے ان کو بات کا اثر نہیں ہو رہا. اور آج کی جو آیتیں ہیں یہ جو منافقوں کے بارے میں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. یاد رکھو یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے. اب یہ جو ہے اندر سے کافروں سے ملے ہوئے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، اوپر سے مسلمانوں میں بیٹھ رہے ہیں، ادھر کی باتیں ادھر لے جا کے اعتراضات گھڑ رہے ہیں. تو ان سے کہا جاتا کہ یہ فساد کیوں کر رہے ہو سوسائٹی کے اندر؟ تو لوگ بولتے تھے نہیں فساد نہیں، ہم اصلاح کر رہے ہیں. کیا مطلب؟ کہ بالکل اندھے بن کے محمد صاحب کی ہی بات ماننا، ہر چیز ان کی صحیح ماننا اور ایک دم دوسروں کو غلط ماننا، اس سے سوسائٹی میں فساد ہوتا ہے. وہ بولتے ہیں ہم عقل مند ہیں، ان کو بھی رائٹ بول رہے، ان کو بھی رائٹ بول رہے ہیں، ہم سب کو لے کے چل رہے ہیں، تو ہم فساد نہیں کر رہے، ہم اصلاح کر رہے ہیں. اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کے ایک طرفہ ہر بات ان کی مان کے دوسروں کو گمراہ سمجھنے والے یہ فساد نہیں کر رہے ہیں، یہ لڑائی کر رہے ہیں. جو آج دنیا کا دستور ہے کہ وہ سچے طور پہ جو ایمان پہ چل رہے ہیں ان کو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے، اور جو سب آل رائٹ سب صحیح ہے، کھاؤ کماؤ کھاؤ سکون سے رہو، حق کے نام پہ کسی سے جھگڑو مت، وہ کہتے ہیں امن پسند ہے. تو منافقین یہی بولتے تھے کہ بھائی ہم سوسائٹی میں جتنے گروپ ہیں ہم سب کو صحیح بول رہے ہیں، سب کے ساتھ ہم مل کے چل رہے ہیں، یہ فساد نہیں یہ اصلاح. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں یہی فساد ہے، لیکن ان کو احساس نہیں. اچھا اور ایک بات، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لائیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں. خوب اچھی طرح سن لو کہ یہی لوگ بیوقوف ہیں، لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے. یہ جو منافقین تھے نا سوسائٹی کے مالدار لوگ تھے، مالدار ہوشیار لوگ تھے، تو ہر ایک کو خوش کر کے اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے تھے، مسلمانوں کو سے بھی کٹنا نہیں چاہتے تھے. تو ان سے جب کہا جاتا ہے کہ دیکھو جس سے اور صحابہ اخلاص سے پوری طرح دل سے ایمان لا کے حضور کے پیچھے چل رہے ہیں، تم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ تم دو طرف کیوں کشتیوں کا سواری کیوں کر رہے ہو؟ ایک طرف ہو جاؤ نا. تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو لوگ ہے صحابہ یہ بیوقوف ہے، بولتے ہم کیا ہے ہوشیار ہیں، ہم دانشور ہیں، ہم سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. یہ کیا ہے بیوقوف ہے، ایک ہی کی بات ماننا اور ان کے نام پہ جو ہے سب سے لڑ جانا. تو کہہ رہے ہیں کہ ہم بیوقوفی کی طرح بھی مان لائیں گے، ہم عقل مند لوگ ہیں، اس لیے ادھر بھی ادھر بھی. اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، مومنوں میں بیٹھ کے بولتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے، وہ جو جا کے ہم ان سے ملے ہوئے ہیں ہم مذاق میں جا کے ادھر تائید کر رہے ہیں، اندر سے تو ہم آپ سے ملے ہوئے. اس طرح کہتے تھے. اللہ ان سے مذاق کا معاملہ کرتا ہے اور انہیں ایسی ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہے. تو کہتے ہیں کہ ایمان والوں میں جا کے ایمان والے بن جاتے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں، اس پر حاشیہ لکھ رہے ہیں اپنے شیطانوں سے مراد وہ سردار ہیں جو ان منافقین کی سازشوں میں ان کے سربراہ اور رہنما کی حیثیت رکھتے تھے. تو اندر جا کے اپنے رہنماؤں سے جو یہودی اندر تھے سازش ان کو سکھانے والے، ان سے کہتے تھے کہ ہم آپ ہی سے ملے ہوئے ہیں، وہاں تو ہم جا کے ایکٹنگ کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں. تو یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، تو اللہ تو مذاق نہیں کریں گے، اللہ کی ہستی تو ایسی نہیں ہے، مذاق کرنا تو گری پڑی چیز ہے. تو اس پر حاشیہ لکھ رہے ہیں یہ مذاق کر رہا ہے اللہ بولنے کا مطلب کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی دراز کر رکھی ہے، اللہ ڈھیل دے رہے ہیں ان کو، یہ سازشیں کر رہے ہیں مذاق کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں. تو وہ سمجھ رہے ہیں بہت اچھی ہوشیاری کر رہے ہیں ہم، کوئی ہمارے حالات کچھ بھی خراب نہیں ہو رہے، اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنے کے باوجود ہمارے حالات سوسائٹی میں اچھے ہیں، سب کام بن رہے ہیں، ہم ادھر سے بھی کام بنا رہے ہیں ادھر سے بھی کام بنا رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈھیل دے رہا ہوں، اور کتنی سازشیں کرتے ہیں کرو. اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی دراز کر رکھی ہے کہ ان کے دوغلے پن کی فوری سزا دنیا میں انہیں نہیں مل رہی ہے.
جس سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری تدبیر کارگر ہو گئی ہے، چنانچہ وہ اپنی اس گمراہی میں اور پختہ ہوتے جا رہے ہیں۔ پوری سازشوں کے باوجود اللہ نہیں پکڑ رہے ہیں تو اور بدماشیاں اور چالاکیاں اور جو ہے ڈھٹائی کے ساتھ سازشیں، لیکن کیا ہوگا؟ آخرت میں انہیں ایک دم پکڑ لیا جائے گا۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن ڈھیل دینے سے اور بہت بڑے گناہ گار بن رہے ہیں، اور پھر سزا ہوگی تو بڑی سزا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو ڈھیل دے رہے ہیں اس کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی مذاق کر رہا ہوں، وہ لوگ پکڑے جانے کے قابل ہیں مگر میں نہیں پکڑ رہا ہوں، چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ عمل ان کے مذاق کا نتیجہ ہے، مذاق کی وجہ سے ڈھیل دے کے اور ان کو عذاب کے قابل بنایا جا رہا ہے۔ اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے سے قابل کیا گیا۔ ایک بلاغت کی ایک قسم ہے، اس کو تجنیس کہتے ہیں، کہ ایک بات کے جواب میں دوسرا مقابل کے لیے بھی وہی لفظ استعمال کرنا۔ اچھا جب تم ضد کرتے نا میں بھی ضد کروں گا، تم بدماشی کرے نا میں بھی کروں گا، تو یہ بولنے کا انداز ہوتا ہے۔ تو ضد کرنا بری بات ہے، انتقام لینا یا یہ کہ بدماشی کرنا غلط بات ہے، مگر اچھا آدمی بھی کیا بولتا؟ اچھا تم بدماشی کرو تو میں بھی کرتا، تو وہ بدماشی نہیں کرتا بلکہ اس کے حساب سے جو کرنا ہے کرتا ہے، لیکن لفظ وہاں بدماشی کا بولا جاتا ہے۔ تو مذاق کے بدلے میں مذاق، اللہ تعالیٰ تو مذاق نہیں کرے، اللہ کی شان سے بعید ہے، مگر ان کے مذاق کے نتیجے میں اللہ جو کر رہے ہیں پہلے ڈھیل دے کے پکڑنا، اس کو بھی لفظ مذاق کا استعمال ہو رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، منافقوں کے بارے میں فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی ہے، لہٰذا نہ ان کی تجارت میں نفع ہوا اور نہ انہیں صحیح راستہ نصیب ہوا۔ یعنی یہ پوری منافقت کیوں کر رہے ہیں؟ دنیا کا فائدہ پہنچانے کی نیت سے، نفع یہ سمجھ کے کہ ہم کو فائدہ ہوگا، مگر اللہ فرما رہے یہ ان کا یہ جو بزنس ہے نفاق کا، اس کا کوئی فائدہ ان کو ہونے والا نہیں ہے۔ اب ان کی مثال ہے، ان کی مثال اس شخص کی سے ہے جس نے ایک آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سجا ہی نہیں رہتا، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، چنانچہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے۔ تو ایک مثال منافقوں کی دے رہے ہیں کہ ایک شخص نے آگ روشن کی اور اس کی وجہ سے ماحول کے اندر اجالا بھی ہو گیا۔ اب اجالا ہو گیا تو فائدہ اٹھانا چاہا، ہاتھ میں ٹارچ ہے، چلنا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اجالا تو ملا لیکن آنکھ کی روشنی ان کی سلب کر لی، تو اجالا ملنے کے باوجود بھی فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، اندھوں کی طرح پھر بھٹک رہے ہیں۔ تو یہ مثال کس کی ہے؟ فرما رہے ہیں یہاں ان منافقوں کی مثال دی جا رہی ہے جو اسلام کے واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود ان کو سمجھ میں آ گیا حق کیا ہے، نفاق کی گمراہی میں پھنسے رہے، اوپر ایک اندر ایک۔ اسلام کے واضح دلائل کو آگ کی روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح اس روشنی سے ماحول کی چیزیں صاف نظر آنے لگتی ہیں، اسی طرح اسلام کے دلائل سے حقیقت ان پر واضح ہو گئی۔ اچھا پھر اس کے بعد آنکھوں کا نور کیسا گیا؟ لیکن پھر ان کی ضد اور ان کی اناد کی وجہ سے اللہ نے یہ روشنی ان سے سلب کر لی اور وہ دیکھنے کی قوت سے محروم ہو گئے۔ دلائل تو سامنے آ رہے تھے، ان کو سمجھ میں آ رہا ہے اسلام، لیکن اندر جو ضد ہے، خود غرضی ہے، اس کی وجہ سے آنکھ کی بینائی اللہ نے کھینچ لی۔ دلائل سمجھ میں آنے کے باوجود استفادہ کرنے کی طاقت نہیں رہی۔ اس کے بعد پھر دوسری مثال آگے دے رہے ہیں اللہ، یا پھر ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برستی ہوئی ایک بارش ہو جس میں اندھیریاں بھی ہوں، اندھیری رات میں بارش ہو رہی، بادل آنے سے اندھیرا بھی ہو جاتا ہے اور تیز بارش ہو رہی ہے، اور گرج بھی ہو اور چمک بھی ہو۔ وہ بارش ایسی ہو رہی ہے کہ اس میں گرج بھی ہو رہی ہے اور چمک بھی ہو رہی ہے۔ وہ کڑکوں کی آواز پر، جب بجلی کی آوازیں کڑک ہوتی ہے اس کی آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں، اور اللہ نے ان کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ تو منافقوں کی پہلی مثال تو ان منافقین سے متعلق تھی جو اسلام کے واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود خوب جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر کفر اور نفاق کا راستہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ اب منافقین کے اس گروہ کی مثال دی جا رہی ہے
جو اسلام لانے کے بارے میں تذبذب کا شکار تھے، یعنی بالکل پالیسی بنا کر آگے پیچھے نہیں ہو رہے تھے، بلکہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کبھی نفسانی خواہشات روک رہی تھی اور کبھی اسلام کے دلائل ان کو کھینچ رہے تھے۔ ایک دم پالیسی بنا کے مخالفت کرنا نہیں تھا، بلکہ تذبذب میں جو تھے ان کی مثال یہاں ہے کہ جب اسلام کی حقانیت کے دلائل سامنے آتے ہیں تو ان کے دل میں اسلام کی طرف جھکاؤ پیدا ہوتا ہے اور وہ اسلام کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ لیکن جب اسلامی احکام کی ذمہ داریاں اور حلال اور حرام کی باتیں سامنے آتی ہیں تو وہ خود غرضی کی وجہ سے رک جاتے ہیں۔ اسلام کے دلائل سن کر دل کو لگتے ہیں تو آگے تو بڑھتے ہیں، لیکن جو احکام آتے ہیں ان پہ چلنے پہ نفس پہ زور پڑتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ حلال حرام کی بات سنتے ہی بھائی حرام ہے چھوڑنا پڑے گا، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ان کی مثال یہاں اسلام کو ایک برستی ہوئی بارش سے، تیز بارش سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس میں کفر و شرک کی خرابیوں کا جو بیان ہے اسے اندھیریوں سے، یعنی اللہ کی طرف سے جو وحی آ رہی ہے بہت اثر کر رہی تھی۔ کفر کی جو خرابیاں ہیں اس کو بیان جو اللہ تعالیٰ کر رہے تھے تو وہ گیا بارش کے اندھیروں کو واضح کر رہا ہے قرآن کہ دیکھو تم اندھیروں میں ہو، اور اس میں کفر و شرک پر عذاب کی جو دھمکیاں دی گئی انہیں گرج سے تشبیہ، بارش میں جو بجلی گرجتی ہے تو وہی کے اندر جگہ جگہ عذاب کی جو بات، اللہ کی طاقت کی جو بات ہے جس سے دل ہل جاتا ہے، تو اس کو گیا بارش کے اندر کی ایک گرج ہے جس سے ان کے دل ہل جاتے تھے۔ اور قرآن کریم میں حق کے جو دلائل ہیں اور حق کو تھامنے والوں کے لیے جنت کے جو وعدے ہیں انہیں بجلی کی روشنی سے مثال دی کہ بارش میں روشنی بھی ہوتی ہے، تو جنت کے جو وعدے ہیں، حق کے دلائل، وہ وہی کے اندر جو ایک چمکتی ہوئی روشنی کی طرح سے ہیں۔ جب یہ روشنی ان کے سامنے چمکتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں، وعدے جنت کے سن کے، دلائل سن کے ذرا آگے بڑھ جاتے ہیں، مگر کچھ دیر میں ان کی خواہشات کی ظلمت ان پہ چھا جاتی ہے، تو خواہشات کی عادت ہے وہ چھا جاتی ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اس کی روشنی میں چل پڑتے ہیں، اور جب وہ اندھیرا ان پر کر دیتی ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں چھین لیتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت ہے۔ یہاں اللہ ان کو ڈرا رہے ہیں کہ دیکھو ابھی سمجھنے کی صلاحیت گئی نہیں ہے، روشنی ہو رہی تو سمجھ میں آ رہا، وقتاً فوقتاً تمہارے اوپر اثر ہو رہا ہے، لیکن ایسی تم لوگ تذبذب کا شکار ہوگے تو ایک وقت آئے گا کہ پھر سمجھنے کی صلاحیت بھی چلی جائے گی۔ اس لیے جب سمجھ میں آ رہا ہے تو آگے بڑھ جاؤ، حق کی طرف آگے بڑھ جاؤ۔ واللہ محیط بالکافرین، فرمایا اللہ تعالیٰ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے، یعنی جب قرآن کریم کفر اور فسق پر عذاب کی وعیدیں سناتا ہے تو یہ اپنے کان بند کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم عذاب سے محفوظ ہو گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمام کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے اور وہ اس سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ یہ جلون اصابعہم ہے نا کہ بجلی کی کڑک سے کانوں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں لوگ، یعنی جب قرآن مجید کی عذاب کی آیتیں آتی ہیں، دل کو ہلا دینے والی آیتیں آتی ہیں تو یہ لوگ ڈر جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، تو بول رہے ہیں کہ پھر تم یہ جو اثر اپنے اوپر جو پڑ رہا ہے اس سے بچنے کے واسطے جو کان پہ ہاتھ رکھ رہے ہو اور سمجھ رہے ہو کہ ہم بجلی سے بچ گئے، تو کان پہ ہاتھ رکھ لینے سے بجلی سے بچتے نہیں، تو کان پہ ہاتھ، تم اللہ تعالیٰ کا عذاب تم کو گھیرے ہوئے، جب اثر ہو رہا ہے تو دل سے اثر لو، آگے بڑھو۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ پیارے کریم مولا ہمیں ہدایت کی روشنی عطا فرمائیے، حق کو حق سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائیے، باطل کو باطل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور حق کے تقاضوں کو آگے بڑھ کر پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور اے اللہ خواہشات کی وجہ سے، خود غرضیوں کی وجہ سے، نفس پرستی کی وجہ سے، عمل سے پیچھے رہنے سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ۔